کسی گاؤں میں ایک غریب کسان کرمو رہا کرتا تھا۔ ایک دن کرمو کی بیوی زینب کہنے لگی، تم اللہ کا نام لے کے شہر جاؤ اور محنت مزدوری کرو۔ اس نے کرمو کو 7 روٹیاں پکا کر رومال میں باندھ کر دی۔ کرمو روٹیوں کی پوٹلی لے کر شہر روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک گھنا جنگل پڑتا تھا۔ کرمو جنگل میں پہنچا تو اسے بھوک ستانے لگی۔ قریب ہی ایک اندھا کنواں تھا۔ کرمو تھک کر اس کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر بیٹھ گیا اور پوٹلی کھول کر اپنے آپ سے کہنے لگا، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا 7 کی 7 کھا جاؤں۔ اتفاق سے اس کنویں میں 7 پریاں رہتی تھیں۔ انہوں نے کرمو کی بات سنی تو گھبرا گئی۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آدمی تو کوئی بلا ہے جو 7 کی 7 کو کھانے کا سوچ رہا ہے۔ سب سے بڑی پری کرمو کے پاس آئی اور کہنے لگی، میری درخواست ہے کہ تم ہمیں نہ کھاؤ، اس کے بدلے میں تمہیں ایک مرغی دوں گی جو سونے کے انڈے دیتی ہے۔ پری کی پیشکش سن کر کرمو نے رضامندی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً انڈے دینے والی مرغی لا دی۔ کرمو نے مرغی اپنے بغل میں دبائی اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک ٹوٹی پھوٹی کٹیا تھی جس میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ کرمو نے کٹیا کے دروازے پر دستک دی۔ جب بڑھیا دروازے پر آئی تو اس نے کہا، بڑی بی، میں ایک مسافر ہوں، اگر اجازت ہو تو آج رات میں آپ کی جھونپڑی میں گزار سکتا ہوں؟ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بڑھیا نے اسے خوشی سے اجازت دے دی۔ جھونپڑی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ اس کے ایک کونے میں بڑھیا سو گئی اور دوسرے کونے میں کرمو لیٹ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ بڑھیا سو گئی ہے تو وہ چپکے سے اٹھا اور مرغی کے اپنے سامنے بٹھا کر بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ ابھی اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ مرغی نے سونے کا انڈا دے دیا۔ یہ دیکھ کر کرمو بہت خوش ہوا۔ اس نے جلدی سے سونے کا انڈا اٹھا کر اپنی پوٹلی میں ڈالا اور سونے کے لیے زمین پر لیٹ گیا۔ لیکن کرمو یہ نہیں جانتا تھا کہ بڑھیا سوئی نہیں ہے لیکن جاگ رہی ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھ چکی تھی۔ جب کرمو خراٹے لینے لگا تو بڑھیا اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے کرمو کی مرغی کو دڑبے میں بند کیا اور اس کی جگہ اپنی مرغی رکھ دی۔ اس نے کرمو کی پوٹلی سے سونے کا انڈا بھی چرا لیا اور سو گئی۔ صبح سویرے کرمو کی آنکھ کھلی۔ اس نے مرغی اٹھائی اور بڑھیا کا شکریہ ادا کر کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر کرمو نے مرغی کو سامنے بٹھا کر بارعب لہجے میں بولا، دے میری مرغی سونے کا انڈا۔ لیکن اس مرتبہ مرغی نے اس کی بات نہ مانی۔ ادھر اس کی بیوی بھی یہ سب دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، جانے کیا بلا اٹھا لائے ہو، خدا کے لیے جا کر محنت مزدوری کرو، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کرمو دوبارہ اسی کنویں پر پہنچا اور وہی بات دہرانی شروع کر دی، 1 کھاؤں، 2 کھاؤں یا پھر 7 کی 7 کھا جاؤں۔ پری یہ سن کر باہر آ گئی۔ کرمو بگڑ کر بولا، اگر تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہ مرغی سونے کا انڈا نہیں دیتی ہے۔ پری بہت عقل مند تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کرمو کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے کرمو سے پوچھا، جب تم یہاں سے گئے تھے تو رستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ کرمو نے کہا، ہاں، ایک بڑھیا کی کٹیا میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا تھا۔ پری بولی، اسی بڑھیا نے تمہاری مرغی چرائی ہے۔ میں تمہیں جادو کا ایک ڈنڈا دیتی ہوں، اسے لے کر بڑھیا کے گھر جانا اور کہنا، چل میرے ڈنڈے، بس پھر دیکھنا کمال۔ کرمو ڈنڈا لے کے بڑھیا کی جھونپڑی میں پہنچا اور کہنے لگا، چل میرے ڈنڈے۔ ڈنڈے نے اپنا کام شروع کر دیا اور بڑھیا کی کھوپڑی پر برسنے لگا۔ بڑھیا اس آفت سے بری طرح بکھلا گئی اور کرمو کی مرغی فوراً سے واپس کر دی۔ کرمو اپنی مرغی لے کے گھر لوٹ آیا۔ اب تو میاں بیوی کے دن پھر گئے۔ ان کا گھر سونے سے بھر گیا۔ کچھ عرصے بعد کرمو نے ایسا شاندار محل بنوایا کہ بادشاہ کا محل بھی اس کے سامنے جھونپڑا معلوم ہوتا تھا۔